News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج سوموار کا دن ہے اور 18 صفر المظفر 1442 ہجری 2077 بے اکتوبر 2020 عیسوی کی 5 تاریخ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر میونسپل سروسز کی فراہمی اور شہری ترقی کے لیے قائم کمیٹی کا پہلا اجلاس کنوینر کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود اور صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت انصر مجید خان نیازی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ، ضلعی پولیس آفیسر فیصل گلزار، سی ای او میٹروپولیٹن کارپوریشن طارق پرویا، ڈی جی پی ایچ اے رائے یاسر بھٹی، اے سی سرگودا عمر دراز گوندل اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن ایس ڈی اے غلام عباس سمیت میونسپل افسران نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت انصر مجید خان نیازی نے کہا، حکومت عوام کو بہتر میونسپل سروسز کی فراہمی پر یقین رکھتی ہے۔ اب ہمیں اجلاس اور منصوبہ بندی کے اقدامات سے 2 قدم آگے بڑھ کر شہریوں کو میونسپل سروسز کی بہتری فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا، بدقسمتی سے پچھلے 22 سالوں میں یہاں سے منتخب نمائندوں نے کوئی زبانی جمع تفریق کی بجائے کوئی عملی اقدامات نہ اٹھائے، نہ کوئی بڑا منصوبہ شروع کیا جا سکا۔ حکومت عوام کے ان دکھوں اور مداوع یقینی بنانے کے لیے عزم کے تحت کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا، 2 دریاؤں میں آباد زرخیز علاقے اور معدنیات سے مالا مال شہر کے باسی آج بھی بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن ڈاکٹر فرح مسعود نے بتایا، کلین اینڈ گرین مہم کا فیز 2 شروع ہو چکا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں خالی اسامیوں پر مرلہ وار بھرتیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلے مرلے میں ڈرائیور کی خالی 52 اسامیوں پر بھرتی کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، شہر میں 65% آبادی کو پینے کا صاف پانی دستیاب ہے، جبکہ دیگر آبادیوں کو پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں تمام اداروں کی باہمی مشاورت سے شہر کی خوبصورتی، عوام کو بہتر میونسپل سروسز کی فراہمی، ٹریفک جیسے سنگین مسائل سے نجات دلانے کے لیے کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں طے پایا کہ شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف بلا تفریق آپریشن شروع کیا جائے گا، جس میں کسی سیاسی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس ضمن میں میٹروپولیٹن سے جامع ایکشن پلان طلب کیا گیا۔ اس طرح اندرون بازاروں میں ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے 1 وے سسٹم پر غور کیا گیا۔ سیٹلائٹ ٹاؤن سمیت دیگر کئی گنجان آبادیوں میں قائم تعلیمی اداروں کے باہر صبح اور چھٹی کے وقت ٹریفک کے مسائل کے ازالے کے لیے تعلیمی اداروں کے اندر پارکنگ کو یقینی بنانے، ٹریفک پولیس کی نفری بڑھانے، 2 لفٹر کی خریداری کے امور پر زیر بحث لائے گئے۔ اجلاس میں تمام بڑی سڑکوں سے مہلکہ سروسز ایریا کو قبضہ مافیا سے وگزار کروانے، شہر کے تمام 52 یونین کونسلوں میں سیوریج کے سنگین مسائل کے ازالے کے لیے ایکشن پلان تیار کرنے، تمام شہری آبادیوں میں کوڑا دانوں کی تعداد کو بڑھانے، گھروں سے کوڑا اٹھانے کے لیے رکشہ سروسز شروع کرنے، کوڑا دانوں میں باہر کوڑا پھینکنے والوں کو بھاری جرمانے شروع کرنے کی تجاویز پر زور کیا گیا۔ شہر میں ٹریک اور پارکنگ کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے مختلف مقامات پر آگاہی بینر لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں شہر بھر سے اشتہاری بورڈ فوری اتارنے، یونیورسٹی روڈ پر لگے بورڈ کو اتارنے کے لیے کنٹونمنٹ بورڈ انتظامیہ سے فوری رابطے اور وال چیکنگ کے خلاف بھرپور کارروائی کے فیصلے بھی کیے گئے۔ اجلاس میں اندرون شہر میں لگی ریڑھیوں کو کسی مخصوص جگہوں پر منتقل کرنے کی تجاویز کو زیر بحث لایا گیا۔ اس طرح اگلے 15 دنوں میں شہر سے گوالوں کو گوال کالونی منتقلی پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں اندرون بازاروں سے چنگچی اڈوں کو ختم کرنے، کمسن ڈرائیوروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں شہر کی خوبصورتی اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے تمام خالی اراضی پر سایہ، پھل اور پھولدار درخت لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا، جبکہ میلہ منڈی گراؤنڈ میں عوام کی تفریحی سہولتوں کے لیے مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ پارکس بنانے کی تجاویز زیر بحث لائی گئی۔
میلا منڈی پارکس میں الگ الگ جو ٹریکنگ ٹریک پودے اور بینچز کے علاوہ تمام بڑے شہروں کے پارک کی طرح دیگر سہولتوں کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا۔ کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے میٹروپولیٹن کارپوریشن SDA اور PHA کو 15 دنوں کا ٹارگٹ دیتے ہوئے آئندہ اجلاس میں کارکردگی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے کہا، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، تاجروں، پولیس اور انتظامی اداروں کے باہمی اتفاق و اتحاد سے عاشورہ محرم الحرام امن و انعقاد پذیر ہوا اور ملک دشمنوں کو ایک مرتبہ پھر شکست ہوئی، جس پر تمام علماء کرام، تاجر، عوام، انتظامی سیکیورٹی ادارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم نے اس اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھتے ہوئے چہلم امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام 28 صفر اور ولادت باسعادت آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کے 12 ربیع الاول کے میلاد اور جلوسوں پر پرامن انعقاد کو یقینی بنانا ہے۔ وہ اپنے ضلعی امن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اجلاس میں ضلعی پولیس آفیسر فیصل گلزار اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بلال فیروز کے علاوہ امن کمیٹی کے ممبران، ریسکیو 1122 اور پولیس سمیت دیگر اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے کہا، عاشورہ محرم میں انتظامیہ کو ہر مکاتب فکر کے جانب سے مکمل تعاون حاصل رہا۔ اس طرح ضلع انتظامیہ نے دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے عزاداروں کو بہتر سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ انہوں نے کہا، ہمیں آنے والے جلوسوں میں بھی کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنانا ہے، اور جبکہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کے اتحاد کو چٹان کی طرح مضبوط رکھا جائے گا۔ DPO فیصل گلزار نے کہا، چہلم امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام 28 صفر اور نبی کریم حضرت محمد خاتم النبیین کی ولادت باسعادت کے موقع پر میلاد کے جلوسوں، مجالس، محافل کے لیے بھی بہترین سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس میں شریک ممبران علماء کرام نے اپنے بھی خیالات کا اظہار کیا۔ بعد ازاں ملک کی سلامتی، استحکام اور کورونا وائرس سے نجات کے لیے اجتماعی دعا بھی کروائی گئی۔ سرگودہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کا معاملہ، DPO فیصل گلزار نے نوٹس لیتے ہوئے قانونی کارروائی کا حکم جاری کر دیا۔ تھانہ صدر کے علاقے میں مبینہ طور پر نوجوان پر تشدد کر کے اس کی ویڈیو وائرل کر دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایسے عناصر کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ گلوبل ڈیولپمنٹ نیٹ ورک پاکستان کے صدر مار شاہد اقبال اور جنرل سیکریٹری نے اپنے ایک بیان میں کہا، ہماری تنظیم دیہی خواتین کو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں شمولیت کے لیے سیمینار کا انعقاد کرائے گی تاکہ خواتین الیکشن میں شمولیت کر کے خواتین کی ترقی کے لیے کام کر سکیں۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کی ہدایت پر سیکریٹری DRTA فاروق حیدر عزیز نے ٹرانسپورٹ میں انسداد کورونا انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا، ہمارے پڑوسی ممالک میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ صوبہ سندھ میں بھی اس سے متاثر ہیں۔ چاہیے کہ کورونا اقدامات کو اپنائیں، سماجی فاصلہ، سینیٹائزر کا استعمال، ماسک پہننے کی عادت اپنائیں۔ اس ضمن میں انہوں نے شہر کے مختلف بس اسٹینڈوں کا دورہ کیا اور وہاں پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متنبہ کیا، انسداد کورونا SOPs اپنانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی اور ایسی گاڑیوں کو بند کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مختلف بس اسٹینڈوں پر انسداد کورونا آگاہی بینرز آویزاں کرنے اور مسافروں میں شعور اجاگر کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے الشباز ٹرمینل، ڈائیو اور دیگر اسٹینڈ پر ٹرانسپورٹ کے اندر بھی معائنہ کیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔